حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یہ آیات نازل ہوئی. ہم تو اس طرح سے ان آیات کو یا قرآن مجید کو اس طرح سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے سننے کا اور ان کے سننے کا ایسا فرق ہے. چلیں ایمان کا تو فرق ہے سو ہے، لیکن ہمارے ماننے کا بہت بڑا فرق ہے. ابو طلحہ انصاری کو جب یہ آیات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے نبی، بڑے مالدار آدمی تھے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب مال یہ جو آپ کی مسجد کے سامنے والا باغ بیرہا ہے، یہ میں قربان کرتا ہوں، آپ گواہ رہیے. اب اس باغ میں کنواں ہے ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا. اس باغ میں ایک شاندار رہائش ہے، اور یہ باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. اور یہ سب کچھ قربان کرنے والے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے کہ سب سے اپنے مال میں سب سے محبوب مجھے یہ ہے. اور یہ میں قرآن نے کہا کہ اس وقت تک نیکی ہو ہی نہیں سکتی جب تک محبوب مال نہ خرچ کرو، تو میں یہ خرچ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھہرو، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، ان میں بانٹ دو، یعنی ان کا پہلا حق ہے ان کو دے دو. آج جو فکر اور فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کو اپنی جان سے پیار ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت صرف مال خرچ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جو بھی تمہارے پاس ہے، تمہاری جان سے بڑھ کر کچھ بھی تمہارے پاس قیمتی نہیں ہوتا، اس کو اللہ کی راہ پر خرچ کر دو. آج خصوصی موقع ہے، آج صورتحال اتنی خراب ہے کہ ہر آدمی جس طرح سے فتنوں کو ہوا دیتا ہے، فتنوں کا شکار ہوتا ہے، خود فتنہ بازی کرتا ہے. تو آئیے قدم بڑھائیے، بکرا قربان کرنے سے پہلے ذرا خود قربان ہونا سیکھیے. اس کی کھال اتارنے سے پہلے ذرا اپنی کھال کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنا، اور اس کی چال چیک کرنے سے پہلے ذرا اپنی چال ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا. اس کی آنکھیں دیکھنے سے پہلے ذرا اپنی آنکھوں پر اللہ کا نظام نافذ کرنا. جا رہے نا آج کل مارکیٹ، کتنے دھیان سے دیکھتے ہیں، کان ٹھیک ہیں، تو اپنے کانوں کے بارے کیا خیال ہے، یہ ٹھیک ہے؟ آج کل بڑے میسج آتے ہیں نا، نوجوان جاتے ہیں مارکیٹ میں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ واٹس ایپ پہ تصویر بھیجیں گے، مولانا، شیخ، پروفیسر، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کہیں کہ پوچھیں کہ تمہارے کان ٹھیک ہیں؟ یہ کان ٹھیک سنتے ہیں؟ ان کانوں کو ٹھیک جگہ سے سنوائی دیتا ہے؟ ہاں ان کا خیال رکھنا ہے. اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 چیزیں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہ ہوں تو قربانی ہوتی نہیں. لیکن بھائی یہ پیمانہ تم پر بھی تو ہے. اگر اس کی آنکھیں بھینگی نہ ہوں تو تیرے لیے تو کہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تمہیں بھی تو کہا ہے اپنی آنکھیں ٹھیک کر لو. تمہیں بھی تو کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، تمہارے کان، ان کے متعلق تم سے سوال ہوگا. کیا اس سوال کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا ہم یہ قربان کر سکتے ہیں؟ یہ کانوں کے چسکے، کانوں کا چسکا قربان کر سکتے ہیں؟ یہ زبان کا چسکا قربان کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے کوئی مجلس دکھا دیجئے اس وقت آپ کی جو حالت ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوں، 4 لوگ جمع ہوتے ہیں تو 5ویں کی غیبت شروع کر دیتے ہو. کوئی مجلس جہاں بیٹھیں گے دوسروں کے خلاف، جہاں بیٹھیں گے دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا. تو یہ کون دیکھے گا؟ تمہاری چال پر بھی اللہ نے تبصرے کیے، اس چال پر بھی غور کرنا پڑے گا.